اشکبار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشکبار ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ غم حسین میں جو اشکبار ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ تو امام عصر ہیں محو طواف قبر حبیب، امام عصر ہیں محو طواف قبر حبیب، یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے۔ امام عصر ہیں محو طواف قبر حبیب، یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے۔ تو کہاں ہو آ کے رکابوں کو تھام لو یوسف، کہاں ہو آ کے رکابوں کو تھام لو یوسف، کہ ذوالجناح پہ اکبر سوار ہوتا ہے، کہ ذوالجناح پہ اکبر سوار ہوتا ہے۔ میں ان مصروں کے سائے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے پڑھ رہا ہوں۔ محترم جناب عشرت فیض آبادی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور پیش خانی کے فرائض کو انجام دیں۔ اگر میری آواز محترم جناب ترنم صاحب کی کانوں تک پہنچ رہی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ فرش ادا پر تشریف لے کے آئیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ مجلس حضرت شبیر میں آ کر دیکھو، مجلس حضرت شبیر میں آ کر دیکھو، غم زمانے کا غم کرب و بلا دھوتا ہے، غم زمانے کا غم کرب و بلا دھوتا ہے۔ ان کے آنسو بھی یہاں لال و گوہر بنتے ہیں، حال شبیر کا سن کے جو بشر روتا ہے، حال شبیر کا سن کر جو بشر روتا ہے۔ نعرہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مطلب چند اشعار میں اور پیش کی دے رہا ہوں۔ بھیا مولانا کے لیے بھیجی کسی کو؟ یہ 1 گھنٹے تک نہیں پڑھ پائیں گے۔ مجلس شہیدی کا فرش ہم بچھاتے ہیں، مجلس شہیدی کا فرش ہم بچھاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ مجلس شہیدی کا فرش ہم بچھاتے ہیں،
اس طرح رسالت کا اجر ہم چکاتے ہیں، اس طرح رسالت کا اجر ہم چکاتے ہیں۔ جس جگہ بھی ہوتا ہے ذکر سید الشہداء، اس جگہ فرشتے بھی اپنے پر بچھاتے ہیں، اس جگہ فرشتے بھی اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور ذکر کیا فرشتوں کا، یہ تو ان کے نوکر ہیں۔ ذکر کیا فرشتوں کا، یہ تو ان کے نوکر ہیں۔ ذکر سننے مولا کا انبیاء بھی آتے ہیں، سننے مولا کا انبیاء بھی آتے ہیں۔ مجلس شہدی کا فرش ہم بچھاتے ہیں، اس طرح رسالت کا اجر ہم چکاتے ہیں۔ اور دیکھیے شریعت تو ان شریف ذاتوں کی، دیکھیے شریعت تو ان شریف ذاتوں کی، دیکھ کر علم جن کے عقد ٹوٹ جاتے ہیں، دیکھ کر علم جن کے عقد ٹوٹ جاتے ہیں، اور بس انہی صحابہ پر بھیجتے ہیں ہم لعنت، بس انہی صحابہ پر بھیجتے ہیں ہم لعنت، اپنی بزم سے جن کو مصطفیٰ بھگاتے ہیں، اپنی بزم سے جن کو مصطفیٰ بھگاتے ہیں۔ اور فضل ہے خدا کا یہ، اور عطائے زہرا ہے، فضل ہے خدا کا یہ، اور عطائے زہرا ہے،
مدح پنجتن عشرت آپ کو سناتے ہیں، مدح پنجتن عشرت آپ کو سناتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ تھے محترم جناب ارشد فیض آبادی صاحب جو مدح مولانا منظور نذرانی قدر پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں 4 دنوں سے استقبال کرتا ہوں اپنے استاد محترم مولانا منظور صاحب کا کہ چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا، چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا، تو باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر کربلا سے پوچھئے دروازہ کھولا جائے گا، باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر کربلا سے پوچھئے دروازہ کھولا جائے گا۔ سرور نواب کے انچارج منٹ کے سائے میں حرف التماس لے کے پڑھ رہا ہوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ ساتھ محترم علی جناب مولانا سید ندیم دادی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں، اپنے علمی اور نورانی بیان سے مبین کے قلوب میں بتائے بابا جو بلند نعرہ صلوات۔ محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والمخاطب بطه ویاسین، والرسول المسدد المحمود الأحمد بالقاسم المحمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قال الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلوات بجبر محمد حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر نازنینانو بنت رفیق حسین کی روح کو ارسال فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرین گرامی، خداوند کریم نے اس انسان کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں
اس کا انسان کو احساس نہیں ہے۔ خالق کائنات نے جو بھی انسان کو نعمت عطا فرمائی ہے اسی کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ روز محشر، روز قیامت تم سے سوال ہوگا۔ کس بات کا؟ اس بات کا کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی، جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں۔ اب انسان کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اور کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ غور کریں تو اتنی بڑی بات ہے کہ حقیقت میں اگر انسان غور کرے، اللہ خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ اس کو حق تھا کہ وہ ہمیں پتھر بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں درختوں میں بنا سکتا تھا، لیکن کتنا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا۔ اور صرف انسان ہی نہیں بنایا، ورنہ کائنات میں نہ جانے کتنے انسان ہیں۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ میں زیادہ دیر میں نہیں پڑھوں گا، میں پہلے سے عرض کروں، لیکن متوجہ رہیں کہ اللہ کا جتنا احسان ہے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان بنایا۔ اگر آپ غور کریں تو اس دور میں مسلمان ہو جانا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان تکبیر بھی بلند کر رہا ہے اور تکبیر بلند کر کے مسلمان کا گلا بھی کاٹ رہا ہے۔ تو مسلمان ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں محبت اہل بیت پائی جا رہی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ ورنہ وہ خدا کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں گھر میں پیدا کیا جہاں محبت اہل بیت ہے، اور محبت اہل بیت سب سے بڑی نعمت۔ توجہ فرمائیں، محبت اہل بیت سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہی محبت اہل بیت ہی وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کا اظہار کر دینا عزاداری امام حسین۔ انسان کے وجود میں اللہ نے آنکھیں دی، زبان دیا، پیر دیے، ہاتھ دیے۔ یہ آنکھوں کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اس سے پوچھئے جس کے پاس آنکھ میں روشنی نہیں ہے۔ اس زبان سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے گفتگو کرتے ہوئے، یہ وہی بتا سکتا ہے جو گنگا ہے۔ تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں محبت اہل بیت پر پیدا کیا، اور محبت اہل بیت کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ آج کی پوری دنیا میں 1400 سال پہلے سے لے کے آج تک غور کریں، آپ نے دیکھا ہوگا محبت اہل بیت پر رہنے والے ایک طرف ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی دیکھیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا۔ بنی امیہ اور بنی عباس کا زمانہ آیا، شیعوں کو خون کا گارہ بنایا گیا، دیوار میں چنا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا، صرف اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والے دنیا سے مٹ جائیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے جتنا مٹانا چاہا اتنا ہی دنیا میں ابھرتے چلے آ رہے ہیں۔ کل اہل بیت کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اہل بیت کو شہید کیا جا رہا تھا، اہل بیت کو قتل کیا جا رہا تھا۔ آج اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ دنیا سے چلے جائیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا سے وہ شے جاتی ہے جو
فنا کے گھاٹ اترنے کے لیے تنہا زندگی بسر کرتی ہے. یعنی یوں کہوں کہ اگر کوئی قطرہ زمین پر گرتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت میں جو آتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا، وہ بقا کی منزل میں آتا ہے. اب آپ توجہ فرمائیں، آج کے دور کی حکومتیں نہیں ہیں. آج کے دور کی حکومت کیا ہے؟ آپ ووٹ دیتے ہیں، کوئی ایم ایل اے بنتا ہے، ایم پی ہوتا ہے، وہ جس کو منتخب کرتا ہے وہ صدر مملکت ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آج کے زمانے میں کوئی برسر اقتدار ہو تو اس کے لیے ہماری بھی ضرورت ہے. لیکن اس دور کی میں بات کر رہا ہوں جہاں حکومت آدمی خود اپنی بنا لیتا تھا. اتنا اس کے پاس پاور تھا کہ اپنی حکومت خود بنا لیتا تھا، اور بنا ہی نہیں لیتا تھا، لشکر اس کے پاس ہوتا تھا، اسلحہ اس کے پاس ہوتا تھا، افراد اس کے پاس ہوتے تھے، محدث اس کے پاس ہوتے تھے، مقرر اس کے پاس ہوتے تھے، مفسر اس کے پاس ہوتے تھے. جتنے لوگ میڈیا کی شکل میں تھے سب حاکموں کے پاس تھے. لیکن عجیب بات ہے کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن رسول کا ایک صحابی جسے ابو ذر غفاری کہا جاتا تھا، اس سے حکومت اتنا پریشان تھی کہ مدینے سے جبل عامل بھیج رہے تھے، جبل عامل سے شام بھیج رہے تھے، شام سے پھر مدینے آ رہے تھے، مدینے سے ربضہ بھیج رہے تھے. ہر گورنر کہہ رہا تھا کہ اگر یہ اہل بیت کا چاہنے والا رہ جائے گا تو حکومت میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دشمنوں کے پاس سب کچھ تھا اور اہل بیت کا چاہنے والا ایک تھا، تو ایک آدمی حکومت کے مقابلے میں کیا ہے. لیکن دشمن طاقت بتا رہی تھی. ساری حکومت ایک طرف، محبت اہل بیت ایک طرف. صلوات بھیجے پر محمد والے. اہل بیت کے چاہنے والے کا قوت، طاقت، پاور، کتنی بڑی طاقت. حق اس کے پاس ہے. آج ابو ذر غفاری نہیں ہے، آج میثم تمار نہیں ہے، آج جناب سلمان فارسی نہیں ہے، لیکن ان کی اتباع کرنے والی قوم زندہ ہے. جتنا اہل شیعہ پر آج کے دور میں ظلم ہو رہا ہے کہیں اتنا کسی قوم پہ تو نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ بھی تو غور کیا، جتنا ظلم بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی شیعت بڑھتی جا رہی ہے، اور جتنا عزاداری پر ظلم ہو رہا ہے اور عزاداری پہ پابندیاں ہو رہی ہیں اتنی عزاداری بڑھ رہی. اپنے یہاں دیکھ لیجیے، کل آپ کے یہاں 10 مجلس ہوتی تھی محرم میں تو آج 20 مجلس ہو رہی ہے. کل 2 جلوس تھے تو اب 10 جلوس ہو گئے. کل 1 شب داری تھی تو آج 5 شب داری ہو رہی ہے. یہ نہ کہیے گا یہ عزاداری کیوں بڑھ رہی ہے. عزاداری ہم سے نہیں ہے، ہم عزاداری سے ہیں. کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ ہم عزاداری کریں تو عزاداری ہوگی، نہیں، عزاداری سے ہم ہیں. اگر عزاداری نہ ہوتی تو ہم مٹ جاتے، ختم ہو جاتے، تباہ ہو جاتے. لیکن یاد رکھیے گا جتنا جتنا دنیا عزاداری پہ پابندی لگا رہی ہے آج عزاداری بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکرانہ ہے اللہ اضافہ کرتا چلا جائے گا. صلوات بھیجے پر محمد والے. عزاداری امام حسین کوئی معمولی شخص نہیں. تو اللہ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں دی ہے محبت اہل بیت. جو حضرات تشریف فرمائے آپ جانتے ہیں. یہ بتائیے محبت کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے، زبان سے تو نہیں ہوتی. محبت زبان سے نہیں ہوتی، دل سے ہے. اور دل سے ہے تو اظہار محبت بھی ہوگا. توجہ فرمائیں، اظہار محبت کرنے کے لیے ہم عزاداری کرتے. اظہار محبت کے لیے گھر میں امام باڑے میں مجلس کر لینا کافی تھا. لیکن سڑکوں پہ ہم جلوس کیوں لے جا رہے ہیں؟ سڑکوں پہ ہم علم کیوں نکال رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ ہم اس لیے نکال رہے ہیں کہ حق کے علم برداروں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر حق پہ رہے تو حق کی دعوت دیتا رہے
تاکہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا حق کہاں ہے. اسی لیے ہم عباس کا علم لے کے نکلتے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ اگر حق لینا ہے تو ادھر آؤ، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حق کیا ہے. توجہ فرمائے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سب سے بڑی نعمت ہے جو ہر ایک کے پاس نہیں ہے. ہم جلوس نکالتے ہیں، اب لوگ یہ کہتے ہیں دنیا میں کسی سے بھی پوچھ لیے مسلمانوں سے یا کسی سے، بھیا تم اہل بیت کو مانتے ہو؟ کوئی آدمی آپ کو ملے گی نہیں جو یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے. ہاں ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، بی بی زہرا کو مانتے ہیں، امام حسین کو بھی مانتے ہیں. اگر مانتے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ پلیٹ فارم پہ آؤ یہاں. تب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے تو ہیں لیکن کوئی ضروری ہے کہ جلوس لے کے چلیں، کوئی ضروری ہے کہ ہم میدان میں آ کے علم اٹھائیں. یہ تو آپ لوگ کرتے ہیں. ہم نے کہا اچھا اگر محبت ہے تو اس کا اظہار محبت باہر نہیں ہونا چاہیے. کہا نہیں دل کی بات ہے تو دل میں رکھیے، یہی محبت ہے. ہم نے کہا اچھا یہی طے کر لیجئے کہ محبت کی بات ہے تو دل میں رہے، باہر نہ نکلیے. یہ بتائیے جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، کہاں یعنی اللہ کے دوست. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. باپ بیٹے کا معاملہ تھا، خواب تھا، گھر کے اندر رہنا چاہیے تھا. یہ میدان مینا میں کیوں چلے آئے؟ یہ جناب ابراہیم میدان مینا میں کیوں چلے آئے؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ میدان میں آ کے اظہار محبت کیا جاتا ہے، تو جس طرح ابراہیم گئے ویسے ہی ہم علم لے کے تعزیہ لے کے جلوس نکلتے ہیں. صلوات بھیجے بر محمد. غور فرما رہے ہیں. اگر محبت ہے اہل بیت سے تو کیا ضروری ہے کہ جلوس نکالا جائے؟ کیا ضروری ہے کہ مجلس کیا جائے؟ نہیں. اگر محبت ہے تو اطاعت کیجئے، فرمانبرداری کیجئے اور نکلیے. جناب ابراہیم نے یہی تو کیا تھا. لیکن مسلمان یا کوئی بھی ہو، مجھے کسی سے اعتراض نہیں ہے، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی محبت پہ پیدا کیا ہے تو ہم کو وہ کام کرنا ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں. مجلس حسین عزاداری امام مظلوم کربلا جگہ جگہ منائی جا رہی ہے. کسی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ کھولیے، ہر آدمی اپنی جگہ بیٹھے دیکھا گا صرف ایک آواز آ رہی، یا حسین. یہ یا حسین کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ قرآن میں ہے، اللہ نے کہا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو ہم تمہارا تذکرہ کریں گے. امام حسین نے زیر خنجر خدا کا اتنا ذکر کیا ہے کہ آج دنیا حسین کا ذکر مٹانا چاہ رہی ہے. اللہ نے کہا حسین تم نے میرا ذکر کیا ہے تو ہم تمہارا ذکر کریں گے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. آج پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کو نذران عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. دور دراز سے لوگ آتے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں ہم دنیا والوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آؤ نجات کا راستہ ادھر ہے. لیکن یاد رکھنا مذہب اسلام میں زبانی دعویٰ نہیں ہوتا. مذہب اسلام میں اگر تم نے اقرار کیا ہے تو تم کو عمل کر کے بھی بتانا پڑے گا کہ یہ کیا ہے جو ہم نے اقرار کیا ہے، اس پر عمل کیا. میں نے پہلی بات کہا محبت دل سے ہوتی ہے، زبان سے اظہار محبت ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. ہاتھ ماتم کے لیے تبھی اٹھے گا جب دل کہے گا. قدم مجلس حسین کے لیے تبھی جائیں گے جب دل کہے گا. کان سے تبھی سنیں گے کہ جب دل راغب ہوگا، ورنہ کتنے بیٹھے بھی رہتے ہیں نہیں سنتے.
غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو نہیں، جو چیز ہے مرکز دل ہے. توجہ فرمائیں میں کیا کہہ رہا ہوں. محبت کا مرکز دل ہے. زبان اظہار کا ذریعہ، آنکھ اظہار کا ذریعہ، کان اظہار کا ذریعہ، ہاتھ اظہار کا ذریعہ، پیر اظہار کا ذریعہ ہے. یہ ذریعہ ہے. عزیزان گرامی، آپ سے میں ایک مثال دے دوں کہ اگر آپ اس وقت اپنے گھر میں جائیں اور بٹن دبائیں لائٹ نہ جلے تو آپ کیا کہیں گے؟ لگتا ہے لائٹ نہیں آ رہی ہے. ہم نے کیا مطلب؟ کہ خزانہ لائٹ کا ادھر ہے، بٹن سے اظہار کا ذریعہ ہے. اور فرما ہے اگر لائٹ نہیں آ رہی ہے تو کرنٹ کا نقص نہیں ہے. اور فرما رہے اگر وہاں کرنٹ ہے تو یہاں اظہار ہوگا، چاہے بلب لگائیے چاہے پنکھا لگائیے. اگر دل میں محبت ہے تو زبان سے بھی اظہار ہوگا، پیر سے بھی اظہار ہوگا، ہاتھ سے بھی اظہار ہوگا، کان سے بھی اظہار ہوگا. اب مجھے سنائیے، میں بات کہنے جا رہا ہوں، سنو توجہ سے. یہ اظہار کا ذریعہ ہے، یہ اظہار کا ذریعہ ہے. اگر سوئچ آف ہو گئی تو اظہار نہیں ہوگا. کیوں؟ کہا کہ جب بٹن آن کریں گے تب اظہار ہوگا. لیکن لائٹ تو آلریڈی ہونا چاہیے. اب اگر کوئی شخص سوئچ کو نکال کے کہے لائٹ نہیں آ رہی ہے تو لائٹ پر کمی نہیں ہوگی، آپ کے عقل کی کمی ہوگی. دل ہے محبت کا مرکز، اعضائے جسم ہے اظہار محبت. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ زبان ہی مرکز محبت ہے، لہذا اس نے میثم کی زبان کاٹ دی. جناب میثم نے کہا زبان اظہار محبت ہے، کاٹ دو گے تب بھی منبر سے بیان ہوتا رہے گا. صلوات ہے جبر محمد و آل محمد. اور ہمارے زبان اظہار محبت، یہ سر اظہار کا ذریعہ ہے. لوگ سمجھے کہ شمر نے حسین کا گلا کاٹا لہذا حسین میں اور قرآن میں جدائی ہو گئی، لیکن حسین مرکز قرآن تھے. گلا کٹا تھا، قرآن سے واسطہ نہیں کٹا تھا. صلوات ہے جبر محمد و آل محمد. کیا ہے؟ دنیا پریشان ہے. آج واقعہ کربلا کو اگر غور سے پڑھا جائے تو جو درس قرآن مجید نے دیا ہے، اہل بیت نے دیا ہے، وہ کسی نے نہیں دیا. لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جو سمجھنا چاہے اسے کربلا سمجھ میں آتا ہے. ہندوستان ایسے ہی نہیں آزاد ہوا ہے. 15 اگست 26 جنوری منانے والوں، گاندھی جی نے جب آپ کے ملک کو آزاد کرایا ہے خالی ساتھیوں میں 72 عدد لیا تھا، صرف 72 لوگوں کو لیا تھا، اور یہ کہہ کے لیا تھا کہ 72 فرد امام حسین کے ساتھ تھے، لہذا ہم 72 کو لے کے چلیں گے. تو گاندھی جی جب 72 لے کے چلے تو اس خواب کا ہندوستان آزاد ہو گیا. تو اگر کوئی عدد لے لے قرآن کی تو وہ کامیاب ہو جائے، تو جو ان کی سیرت پہ چل رہا ہوگا، صلوات ہے جبر محمد و آل محمد، جو ان کی سیرت پہ چل رہا ہوگا وہ کیوں نہیں کامیاب ہوگا؟ اب مجھے کہنے دیجئے گا کہ جب دنیا کا کمانڈ کرنے والا ایران پہ حملہ کرنے کو سوچتا ہے تو مسلمان کا امام مذبذب ہو جاتا ہے. اب ایران کا کیا ہوگا؟ لیکن ایران نے رہ کے بتایا ہم حسینی ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. لہذا دنیا زندہ مثال ایک حکومت اسلام ہے، زندہ حکومت. سلمان رشدی نے گستاخی کی تھی. اور دوسری بات سنیے، کچھ دن پہلے رسول اسلام کے سلسلے سے نعوذ باللہ کارٹون بنا دیا.
بڑا احتجاج ہوا کہ رسول اسلام کا کارٹون کیسے بنا؟ بھائی ماسٹر صاحب، کارٹون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی فیگر سامنے ہو تو اس کو گھٹا بڑھا دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں جب رسول کی صورت ہی نہیں ہے دنیا کے سامنے تو وہ رسول کا کارٹون کیسے بنا پایا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زاویے سے انہوں نے رسول کی جگہ کسی کو دیکھا تو کوئی کارٹون کے لائق رہا ہوگا۔ یہ تو تاریخ میں ہم نے اسلام اس سے لیا ہے کہ اگر چادر اوڑھ کے سو بھی گیا ہے تو جیسے رسول سو رہے تھے ویسے علی سو رہے تھے۔ سلوات بھیجے بر محمد، ہے کہ نہیں بات؟ لبیک عزیزان گرامی، میں آپ کے مختصر سے وقت میں اذہان عالیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سیرت حاصل کرنا چاہیے۔ ہم یہ کسی سے نہیں کہتے ہیں کہ تم اپنا مسلک چھوڑ دو، اور نہ یہ کسی سے کہتے ہیں کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے عقل دیا ہے تو فیصلہ کرو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح ہے کیا، غلط ہے کیا۔ آپ دیکھیں جتنے لوگ بیٹھے، واقعہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ بھی حافظ تھے، امام حسین کے ساتھ بھی قاری تھے، امام حسین کے ساتھ بھی محدث تھے، امام حسین کے ساتھ حبیب ابن مظاہر تھے جس کو امام حسین نے خط دے کے بلایا تھا۔ لیکن ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، آپ بتائیں یزید کے لشکر میں سب کلمہ پڑھنے والے؟ کوئی تاریخ میں بتا دیجئے کہ ادھر یہودی رہا ہو، کوئی تاریخ میں بتا دیجئے ادھر عیسائی رہا ہو، لیکن ہم آپ کو بتا دیں گے کہ واقعہ کربلا میں امام حسین کی طرف یہودی بھی آیا اور عیسائی بھی آیا، لیکن ہمارے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہودی کو تو حسین سمجھ میں آ گئے، عیسائی کو تو حسین سمجھ میں آ گئے، وہ یزید کے لشکر میں مسلمانوں کو حسین کیوں نہ سمجھ میں آئے؟ جبکہ امام حسین ہر موقع پر، ہر موڑ پر لوگوں کو بتایا کہ دیکھو دھوکے میں نہ رہنا، اپنے کلش کرو، ہاتھوں بھی کہا کہ تم جانا چاہو چلو جاؤ، یہ سب یہ نہ سمجھنا میں حکومت لینے جا رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں دولت لینے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت جتنے حضرات یزید ایک جملہ کہہ رہا تھا، حسین سے بیعت لے لو، نہ کرے تو سر قلم کرو۔ امام حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا چاہے سر دے دو۔ اب حسین سے جس کو محبت تھی اس نے اپنا بیٹا دیا، چاہے جناب لیلا ہو، چاہے جناب رباب ہو، چاہے بی بی زینب ہو، چاہے وہب کلبی ہو، جتنے ہیں انہوں نے اس لیے قربانی دی کہ میرا مولا بن جائے۔ لیکن یزید کہہ رہا تھا بیعت، لفظ بیعت پہ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، بیعت لے لو چاہے خون بہ جائے۔ سامین حضرات تشریف فرما ہے اور معتبر سامین، بیعت لے لو چاہے خون بہ جائے۔ اور شب عاشور حسین اپنے والوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہم بیعت اٹھائے لیتے ہیں، جہاں جاؤ چلے جاؤ۔ یعنی حسین یہ بتانا چاہ رہے تھے اگر کربلا میں کوئی شہید ہو جائے تو مورخ نے نہ لکھے یہ تو حسین کی بیعت کر چکے تو جاتے کہاں؟ لہذا امام حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ امام حسین نے کہا بیعت یزید کہہ سکتا ہے کہ لو چاہے خون بہ جائے، لیکن حسین نے کہا ہماری بیعت کے زیر اثر ہمارے انصار کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ
مر گئی ہے۔ ارے زینب کھڑی ہو گئی، اے بیویوں بتاؤ ایک زینب کس کا ماتم کرے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز بلند ہو گئی، جناب زینب اپنے بچوں کو نہیں روئی، نہ کربلا میں روئی، نہ کوفے میں روئی، نہ شام میں روئی، نہ مکان میں روئی، نہ لوٹ کے کربلا میں بچوں کے اوپر روئی، لیکن جب مدینے لوٹ کے آئی تب بھی نہیں روئی۔ لیکن جب عبداللہ نے کہا اے مولا سید سجاد اپنی پھوپھی اماں سے کہہ دو میرے گھر آ جائیں تاکہ ان کی زبانی واقعہ کربلا سن لوں، ہمارا چوتھا امام پلٹ کے کہتا ہے اے پھوپھی اماں پھوپھا کا یہ اعلان ارشاد ہے۔ جناب زینب کہتی سجاد تم کہہ رہے ہو میں عبداللہ کے گھر جاؤں؟ کیا علی کی لاڈلی اس قابل رہ گئی جو دربار کوفہ میں پھر کے آئی ہو، جو شام کے بازار میں پھر کے آئی ہو؟ پھوپھی اماں پھوپھا کا فرمان تو میں نے آپ کو پہنچا دیا، چلی جائیے، رو عزادارو چلی جائیے۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب نے کچھ سوچا سمجھا، جناب زینب کہاں آئی؟ عبداللہ کے گھر۔ کیسے آئی میں نہیں جانتا، جیسے ہی ڈیوڑی پہ قدم رکھا یا علی کہا، جیسے ہی صحن خانہ میں کہا یا حسین کہا، اولاد والو جیسے ہی وہ حجرہ کھولا جس میں انو محمد کے مصلے تھے، جس میں انو محمد کے چھوٹے چھوٹے امامے تھے، اب مامتا تڑپ گئی کربلا کا رقیہ بچو آج تیری ماں تیرا ماتم کریں۔ کتنا روئی بی بی زینب اپنے بچوں پر۔ کسی نے جناب عبداللہ سے کہا آپ مدینے کے بازار میں؟ کہاں؟ کہا آپ کے گھر میں انو محمد کا ماتم ہو رہا۔ سنیے رونے والا، میں نے تمام انو محمد کا کوئی بیوی ماتم کر رہی ہے۔ جناب عبداللہ دوڑتے ہوئے آئے، ڈیوڑی پہ کھڑے ہو گئے، اے بی بی میرے گھر میں انو محمد کا ماتم نہ کرو، اس لیے اگر علی کی لاڈلی کو پتہ چل گیا تو پوری زندگی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ بی بی آپ تو ضعیف ہو گئی، آپ کے پاس آپ کی کمر جھک گئی۔ جناب عبداللہ بی بی زینب کے پاس آئے، مجھے صاحب سے سنیے، جناب عبداللہ بی بی زینب کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ سنیے گا، ہر بات چاہتا ہے کہ اگر سفر میں میرے بچے گئے ہیں تو ان کا کرشمہ معلوم ہو۔ اولاد والوں سن لو کہ جناب عبداللہ خاموش ہے۔ جناب عبداللہ سننے لگے بی بی زینب سے واقعہ۔ جناب زینب نے فرمایا عبداللہ جس حسین کے بغیر زینب نہیں رہ سکتی تھی اس کو بچانے کے لیے اکبر کو قربان کر دیا، عباس کو قربان کر دیا، قاسم کو قربان کر دیا۔ اے بات آئی محمد کی، کہا اے عبداللہ تمہارے بچوں نے بڑا کام کر دیا۔ کہا کیا؟ کہا جناب زینب فرماتی ہے عبداللہ اے عبداللہ ایک پیغام تمہیں دینا چاہتی ہوں تمہارے بچوں کا۔ کہا کیا؟ کہا جب میرے بھیا بچوں کو لے کے آئے خیمے میں لٹایا تو دونوں زندہ تھے۔ ایک وقت انہوں نے کہا اماں میرا دودھ بخشا کے نہیں بخشا، کہا میرے بچوں میں نے تجھ پر قربان، کہا اماں ایک میری خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہا جب مدینے جائیے گا تو کعبہ کو سلام کہیے گا۔ اے اماں میرا دم نکلنے والا ہے، نانا میرے سامنے ہے، نانی میرے سامنے ہے، دادا بھی میرے آئے ہیں۔ کہا بیٹا کیا؟ کہا میرا سر ماموں کے قلبوں پہ رکھ دو تاکہ دم نکلے گا قلبوں کو۔ بیوی زینب نے اٹھاور کر دیا آخری جملہ۔ جناب زینب کہتی ہے اے عبداللہ ابھی یہاں جلوس اٹھے گا، آپ ماتم کریں گے، عزاداروں ماتم کرنا اس طرح ماتم کرو جیسے کسی ماں کو پتہ چلے میرے نہر کا ماتم ہو رہا۔ یہاں ایسا ماتم سواری کے ساتھ کرو کہ حسین کی دنیا ماں کے تمہارے لیے دعا کر دے۔ جناب زینب کہتی ہے اے عبداللہ میں کیا بتاؤں، کیا
لایا گیا. آخری یہ جملہ تھا نا، اب یہی سن لیجئے میرے تمام جناب عبداللہ علی کی بیٹی کے بازو میں رسان اور جب یہ گھر میں گئے تلوار لے کے نکلے، کہا ابھی میں شام جاتا ہوں، قضا کر دیتا ہوں. وہ بی بی زینب اٹھی، سجاد جلدی آؤ، تمہارے پھوپھا کو جوش آ گیا. امام سجاد آئے، پھوپھا نشان دیکھا برداشت نہ کر سکے. ارے مجھ سے پوچھئے، میرے سامنے پردہ نشین آ گیا، آ گیا چاروں پھوپھا کے دربار سیون الذین اللهم اني اسالك محمد محمد خير القرى يقرأ من السماوات والارض والسماء ويقرأ الحسين والابراهيم والحسن حتى يقرأ التابعين الحسين والسلام الله. ہم سب کو حسین موجود کی آزاداری کے ساتھ ان کے مقصد کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ان آنکھوں کو ہمارے سیدہ میں جگہ عطا فرما. پروردگار ان علماء کی طرح جواب کے مجید کے درجات میں بلندی عطا فرما. جو مومنین ہم آئے ان کی حاجات کو قبول فرما. حسین مظلوم کے چاہنے والے عزادات جہاں جہاں جان مان ایمان کی حفاظت فرما. اسلام کے پرچم کو سے بلندی عطا فرما. دشمنان اسلام کو نابود فرما. علماء مراجع کرام کی حفاظت فرما. حسین کی دکھیا ماں کی قبر کے تعمیر کے احباب فراہم فرما. بی بی زینب بی بی سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما. پروردگار جو لوگ یہاں ہاتھ پر بلند کر کے دعا کر رہے جناب عباس سے سکتے ان کی حاجتوں کو قبول فرما. کہیں سب کو جلد سے روضے حسین کی زیارت سے مشرف فرما. حج بیت اللہ سے مشرف فرما. امام آخر کے حضور میں تاجیر فرما. ان کے آبا مستان میں فرما. آوزہ تین مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاق فرما کر فرما کرنی تمہارا بل تحقیق صحیح کو ساتھ رکھنا. اللہ ہمیں گزارش ہے مقامی انجمن انجمن وفائے خاص خود دیگر کرانتی کو تشریف لیں. ہر ایک بے تقسیمہ کو اپنی بنی داری کا پرتہ پیش کریں. مقامی انجمن وفائے خاص خود دیگر کرانتی کو تشریف لیں. انہوں خانی اپنے بنی کریں. یا حسین